تو آئیے آج کے ہم اس اپنے کورس کے سلیبس کو تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں کہ ہمارا سلیبس کیا ہوگا۔ فہم قرآن کورس، قرآن کے مکمل فہم کے لیے فہم قرآن کورس 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم مکمل قرآن سمجھنے کے لیے 2 بنیادی چیزوں کا علم ضرور حاصل کریں گے، جو کہ کورس کا پارٹ 1 کہلائے گا۔ یعنی پارٹ 1 میں ہم عربی قواعد سیکھیں گے، ضروری عربی قواعد، اتنے عربی قواعد جو قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اور جس سے ہم عربی جملہ بنانا سیکھ لیں۔ تو دوسرے حصے میں قرآنی اردو لغت یعنی ووکیبلری، عربی ووکیبلری، وہ بھی قرآنی اردو، یعنی قرآنی اردو کا مطلب اردو الفاظ سے قرآنی الفاظ بنا کر، جو کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں لیکچر نمبر 1 میں کہ 94% قرآن کے الفاظ اردو سے اٹیچ ہیں۔ تو ہم وہ 94% الفاظ اس طرح سے پورے کر لیں گے۔ جو بقیہ 6% ہے وہ ہم اسی کورس کے دوران وہ بھی پورا کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نہ ہم صرف قواعد تک محدود رہیں، قواعد قرآن تک محدود رہیں، بلکہ ہم قرآن کے الفاظوں کا جو احاطہ ہے وہ بھی کرنا سیکھ لیں۔ تو وہ بھی اردو الفاظ کی مدد سے ہی انشاءاللہ کریں گے۔ تو لفظی اعتبار سے ہم اگر قرآن کو تقسیم کریں تو وہ 3 حصوں میں ہمیں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ 3 حصوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ کیسے؟ قرآن، ایک حصہ قرآن کا اسم کے متعلق ہے، یعنی وہ ناموں کے متعلق ہے۔ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جانور کا نام ہو سکتا ہے، کسی شخص جانور کی خوبی خامی ہو سکتا ہے۔ تو جو اسماء کے متعلق جو ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کا تقسیم ہے فعل میں، یعنی فعل کیا ہے؟ کسی کام کا کرنا ہونا، زمانے کے ساتھ اگر اٹیچ ہو جائے، کسی کام کا زمانے کے ساتھ اٹیچمنٹ، وہ فعل کہلاتی ہے۔ اور جو باقی بچ جاتے ہیں، نہ وہ اسم ہے نہ وہ فعل ہے، تو ان کو حروف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو تیسرا حصہ قرآن کا وہ حروف سے متعلقہ ہے۔ تو اسم کیا ہے؟ کسی شخص، جانور، چیز، جگہ کا ذاتی نام یا ان کی کوئی خوبی یا خامی، یا پھر کام کا نام۔ اب ان کو سمجھتے ہیں۔ شخص سے مراد کیا ہے؟ جیسے خالد، اکرم، علی وغیرہ، یہ نام ہو سکتے ہیں۔ جانور گائے، بکری، اونٹ وغیرہ۔ چیز قلم، کاغذ، پینسل وغیرہ۔ جگہ مسجد، مندر، کعبہ وغیرہ۔ کام کا نام جیسے پڑھنا، لکھنا، سونا وغیرہ۔ یہ اردو میں تو فعل کہلاتا ہے، لیکن عربی میں کام کا نام وہ اسم میں کے حصے میں آتا ہے، وہ اس میں ہم رکھیں گے اس کو۔ اور پھر شخص، جانور، چیز یا جگہ کی اگر کوئی خوبی بیان ہو رہی ہو یا اس کی کوئی خامی ہو تو وہ بھی اسم کہلائے گی، جیسے اچھا، برا، نیلا، پیلا، مسلمان، کافر وغیرہ۔ اکثر اسماء تنوین یعنی ڈبل زبر، ڈبل زیر یا ڈبل پیش والے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں 14,000 سے زائد تنوین والے اسم موجود ہیں، جبکہ عربی زبان میں 85% اسم تنوین رکھتے ہیں، جیسے کتابن۔ اب کتابن کو کتابن، کتابن، یہ بھی اس طرح سے بھی لکھا آپ کو ملے گا۔ قلمن، قلمن، قلمن۔ شجرن، شجرن، شجرن۔ تو اس طرح یہ سارے کے ساتھ جہاں بھی آپ کو تنوین نظر آئے گی وہ آپ سمجھ لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اس طرح سے دوسری جو نشانی بڑی ہے وہ ہے الف لام۔ اس طرح الف لام بھی اکثر اسماء کے شروع میں پایا جاتا ہے، جیسے الکتاب، القلم، الشجر وغیرہ۔ لیکن کبھی کسی اسم پر الف لام اور تنوین ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جس اسم کے آخر پر تنوین ہوگی اس کے شروع میں کبھی الف لام نہیں لکھا ہوگا، ملے گا آپ کو، اور جب الف لام آ جائے گا تو تنوین خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کتابن، جب اس کے شروع میں آپ الف لام لگا دیں الکتاب تو تنوین ٹوٹ گئی۔ قلمن، الف لام لگانے سے القلم، تنوین ٹوٹ گئی۔ شجرن، الف لام لگا دیا الشجر، تنوین ختم ہو گئی۔ اب الف لام کے معنی کیا ہیں؟ الف لام کے معنی تمام یا سب کے سب،
یہ اس کا ترجمہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور الف لام ہمیشہ عام اسم کو خاص بنا دیتا ہے۔ جیسے کتاب عام کوئی کتاب، ایک کتاب، پتہ نہیں کون سی کتاب، الکتاب اب خاص کتاب بن گئی، یا الکتاب سے دوسرا مطلب سب کے سب، تمام کے معنوں میں بھی الکتاب تمام کتب، اس معنوں میں بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ فعل، عربی کا وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کی کسی زمانے میں خبر دے، یعنی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ زمانہ کیا ہے؟ حال، ماضی، مستقبل، جیسے کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو ہم فعل کہہ دیتے ہیں۔ جیسے اردو میں مثال لیتے ہیں مارنا، اب جیسے کہ پہلے ہم جان چکے ہیں کہ مارنا کام کا نام ہم اسم میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم ہے، اور اس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں، اور یہ اسم ہے۔ اب جب مارنا کسی زمانے کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو وہ فعل بن جاتا ہے۔ جیسے مارنا، اگر مارا کہا جائے، اس نے مارا، تو کس زمانے میں مارا؟ ماضی میں مارا، تو یہ مارا جو ہے وہ کیا بن گیا؟ فعل بن گیا۔ اسی طرح سے مارنا حال کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، یعنی مارتا ہے، وہ مارتا ہے، تو یہ فعل بن گیا، مارتا ہے فعل بن گیا۔ اسی طرح سے مارنا مستقبل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، مارے گا، تو یہ فعل بن گیا۔ اکیلا مارنا یہ اسم ہے، اور اگر یہ مارنا کسی زمانے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ فعل بن جاتا ہے۔ اس طرح سے عربی میں مثال لیتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ضرب، اس نے ضرب لگائی، ضرب کا مطلب مارنا ہے۔ یعنی اگر مارنا کا اب ترجمہ کریں تو وہ اردو میں بھی ضرب مارنے کو کہتے ہیں، تو ضربن یہ عربی میں مارنے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں عربی میں دیکھتے ہیں عربی میں فعل کیسا ہے، کیسے بنتا ہے۔ اب ضرب کو ماضی کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، کیسے اٹیچ کریں گے؟ اب وہاں تو تھا نا اس نے مارا، تو وہ ماضی بن گیا تھا۔ یہاں کیا کرنا؟ یہاں بہت آسان ہے۔ آپ کیا کہنا؟ ضرب اردو کا لفظ جو ہے اس کو اٹھا کر اس پہ زبر دے دی، زبر زوج پہ بھی، را پہ بھی اور با پہ بھی، درمیانی حرف پہ زیر آئے گی، کبھی پیش آئے گی، وہ ہم جب آگے جا کے سیکھیں گے۔ تو ضرب ضربہ کہیں گے تو اس کا ترجمہ پورا جملہ اس نے مارا، ضرب مارنا، ضربن مارنا، ضربہ اس نے مارا ماضی، تو یہ فعل، ضربہ کیا ہے؟ اب یہ فعل بن گیا۔ ضربن کیا تھا؟ اب پہلے تھے یہ اسم تھا، ضربہ اس نے مارا۔ اب ضرب کو حال کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، کیا کریں گے؟ اسی ذات، را، با، تین حروف کو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کریں گے، کوئی حرف اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، کوئی اس کی حرکات میں تبدیلی لا دیں گے۔ تو جیسے یضربو، ذات کو ساکن کر دیا، را پہ اس کو زبر چھین کر زیر دے دی، اور با کی زبر چھین کر پیش دے دی، تو یہ بن گیا یضربو، وہ مارتا ہے، یہ حال کے ساتھ ہے۔ اب جب ضرب کو مستقبل کے ساتھ شو کریں گے تو وہ بھی یہی یضربو، یہی بنے گا، وہ مارے گا۔ گویا کہ ضرب مارنا، یضربو دو معنی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، پورے کے پورے دو جملے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے عربی بنانا، عربی سیکھنا، کتنا آسان ہے۔ اب اگر آپ اس کو انگلش میں یا کسی اور زبان میں کریں گے، وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، تو آپ کو پورا سنٹینس بنا کے بتانا ہوگا، تو پھر اس کا آپ ترجمہ پورے کا پورا سنٹینس، تو پورے سنٹینس کی جگہ عربی میں صرف ایک ہی لفظ دے رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی آسانیاں کسی اور زبان میں ہوں گی۔ اور پھر اردو کے حوالے کے ساتھ ضرب اردو میں بھی ہے، اسی کو ضربہ کر دیا، اس نے مارا، اور ضرب اس کو اٹھا کے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر دی اس کے ساتھ، یضربو وہ مارتا ہے، وہ مارے گا۔
تو وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، دونوں اس کے معنی، اس میں دو جملے دونوں کے یعنی حال کا بھی مطلب اس میں ہے اور مستقبل کا بھی ہے، اور عربی میں حال اور مستقبل اکٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ تو گویا عربی میں صرف ماضی ہے اور دوسرا حال یا مستقبل اکٹھا آپ کو ملے گا، جس کو مضارع کہیں گے۔ یعنی عربی میں فعل دو طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل آپ کو اکٹھا ملے گا۔ اسی طرح اور مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی بنانا کتنا آسان ہے۔ اب جیسے اردو میں قتل بولتے ہیں، اب اسی قتل کو عربی میں کنورٹ کرتے ہیں، کیسے؟ حرکات دیں گے، قاتلہ، اب کچھ بھی نہیں کیا، صرف قتل پہ حرکات دیں، قاتلہ، تو ترجمہ کیا بن گیا؟ پورا جملہ بنا بنایا مل گیا، اس نے قتل کیا، ماضی۔ اور اسی کاف تا لام کو تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کی، قتل کو تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کیا، یقتلو، وہ قتل کرتا ہے، وہ قتل کرے گا، یہ مضارع بن گیا۔ تو اتنا آسان ہے عربی بنانا، ہم نے اس کو خام خواہ اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے کہ عربی بہت مشکل ہے، اصل میں خود ہی ہم نے اب اس کو مشکل بنا رکھا ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس طرح سے اور مثال لیتے ہیں، ذکر، اردو میں ذکر ہے، اردو کا ہی ذکر اٹھا کر آپ اس کو حرکات دے دیں، ذکر، اس نے ذکر کیا، ماضی بن گیا، یذکر، وہ ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کرے گا، مضارع بن گیا، یعنی حال کا بھی اس میں مفہوم آ گیا اور مستقبل کا بھی آ گیا۔ اس طرح سے شکر اردو میں بولا جاتا ہے، اسی کو اٹھا کے اس پہ حرکات دے دی، شاکر، اس نے شکر کیا، یشکر، وہ شکر کرتا ہے، وہ شکر کرے گا، مضارع بن گیا۔ تو کتنا آسان ہے اردو الفاظ سے آپ فعل بنانا، کتنا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اردو کے کسی بھی لفظ کو جب عربی میں ڈالا جاتا ہے تو ہمیں عربی میں مکمل سنٹینس، مکمل جملہ بنا بنایا مل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اردو الفاظ سے عربی بنانا کس قدر آسان ہے اور کتنا دلچسپ کام ہے۔ تو فعل کا تفصیلی مطالعہ ہم انشاءاللہ حصہ فعل میں کریں گے کہ کیسے ہم اردو الفاظ سے فعل بناتے ہیں۔ اب تیسری تقسیم جو قرآن کی ہم نے کی تھی وہ حروف ہیں۔ حرف کیا ہے؟ ایسا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، وہ حرف کہلاتا ہے۔ اور حرف جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا کوئی بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اردو میں ہم پر ایک حرف ہے، پر ایک بامانی لفظ ہے اردو میں، لیکن 100 مرتبہ بھی ہم پر کی رٹ لگائیں گے تو کوئی بھی مطلب واضح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک ہی بار کہہ دیں گے کہ کرسی پر، تو بات واضح ہو جائے گی، کہاں کو فلاں چیز ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کرسی پر ہے۔ تو عربی حروف کا استعمال بھی اردو میں عام نظر آتا ہے، وہ بھی ہم اردو سے ہی لیں گے۔ جیسے علا معنی اس کے پر، اوپر، ایٹ، آن کے معنوں میں۔ اب علا عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی بالکل انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے علی الصبح، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، پر یا آن کے، ایٹ یا آن کے معنوں میں۔ علی العرش کہیں گے تو عرش پر، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، علی الاسلام، اسلام پر۔ اس طرح سے من کا مطلب سے، میں سے کی طرف، فرام کے معنوں میں، اور اردو میں بھی اس کو بالکل من استعمال ہوتا ہے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم اور منوان وغیرہ، یہ اردو میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی انہی معنوں میں من استعمال ہوتا ہے، من الجنات والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من السماء، آسمان سے۔ اس طرح سے فی، اس کا مطلب میں، ان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ فی بھی اردو میں عام آپ کو نظر آتا ہے۔ فی الحال، حال میں،
فی الحقیقت حقیقت میں، فی الفور، فی الارض فی السماء اردو میں، عربی میں کہیں گے فی الارض زمین میں، وفی السماء اور آسمان میں، فی جہنم جہنم میں۔ تو انہی معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے عربی حروف اردو میں انہی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور حروف کو ہم اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر ہی پڑھتے ہیں، لہذا بنیادی طور پر ہم اسم اور فعل ہی ہمارے موضوعات رہیں گے، جنہیں ہم تفصیل سے اپنے کورس کے دوران پڑھیں گے، اور حروف کو ہم اسم اور فعل کے مطالعے کے دوران ہی پڑھ لیں گے، یعنی حروف کو ہم الگ سے کوئی ٹاپک بنا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اسم اور فعل کے درمیان ہی پڑھ لیں گے۔ لہذا ہمارے کورس کے دوران جو مختصر اور عام فہم انداز میں ہم عربی قواعد سیکھیں گے، اور اس عربی قواعد کے حصے میں صرف اسم پڑھیں گے اور فعل پڑھیں گے، اور دوسرے جو کورس کا دوسرا حصہ ہے، قرآن کو گہرائی میں جا کر، یعنی ووکیبلری بھی اس کی سیکھنی ضروری ہے، تو گہرائی میں جا کر سمجھنے کے لیے اردو عربی مادہ جات، یعنی وہ قرآنی مادہ جات جن کا تعلق اردو سے براہ راست ہے، اور جن کی تعداد تقریباً 1200 یعنی 1197 مادہ جات، جن کی تفصیل جو ہے وہ پہلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، آپ وہ لیکچر لازمی دیکھیے گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اعداد و شمار قرآن کے کس طرح سے ہیں، اردو کے ساتھ الفاظ کا جو ریشو نکالا ہوا ہے، کتنے الفاظ ہیں، اور ان کا 94% کس طرح سے بنتا ہے، جو اردو کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم قرآن کے 94% الفاظ اردو میں عام رائج ہیں، اور اس سے ہم کیا کریں گے، ڈائریکٹ اردو الفاظ بنا کر قرآن سمجھیں گے۔ اور دوسرے حصے میں یعنی پارٹ 2 میں ہم کیا کریں گے، مادہ اردو الفاظ سے مادہ لیں گے، اردو اور عربی کے الفاظ جو دونوں زبانوں میں مشترک ہیں ان سے مادہ لے کر قرآن سمجھیں گے، اور عربی لکھنے اور بولنے پہ بھی ہم توجہ دیں گے، اور اس طریقہ کار سے کیونکہ اردو کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، عربی الفاظ کی اردو اٹیچمنٹ سے عربی کے الفاظ یاد رکھنا بڑا آسان ہو جائیں گے، رٹا نہیں لگانا پڑے گا اور کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو صرف 1200 اردو مادہ جات سے قرآن کو ہم گہرائی میں سمجھنا سیکھ لیں گے۔